قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات ارشاد پروردگار عالم یہ ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مسلمانوں سے ان کنتم، قل یعنی فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. آپ کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرے. یحببکم اللہ، خود بخود خدا تم سے محبت کرنے لگے. ایک صلوات پڑھ دیں. بس چند باتیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے فضائل پڑھنے نوچندی ہے. علم مبارک بلند ہونے والا ہے اور نمودار ہوگا. ایک صلوات آغاز اللہم صلی علی محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری کس کی؟ اللہ کی نہیں. اللہ یہ کہلوا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو. قرآن ہے سب سے پہلے ایسے ہی کہہ دیتا کہ فاتبعوا الرسول، یا پیغمبر سے کہ تم میری اتباع کرو، لیکن اللہ نے لفظ قل رکھا ہے تاکہ کسی کو شبہہ بھی نہ ہو کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. قل، آپ کہیے. اگر آپ نہیں بھی کہنا چاہتے ہیں تو کہیے. جس طرح توحید میں قل ضروری ہے، نبوت میں بھی قل ضروری ہے. جس طرح توحید میں لفظ قل واجب تھا. اور عزیزوں یہ قل کا مطلب یہ کہیے. تو رسول اللہ کہہ کے چلے گئے، 1500 سال ہو گیا. ہر مسلمان نماز میں کہتا قل ہو اللہ احد. اب قل کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کہہ کے چلے گئے. کہیے اب آپ آیت ایسی پڑھ لیجیے ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، وہی ہے جو بے نیاز ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس اللہ کی کوئی زوجہ ہے. یہ قل کیوں ہے؟ قل تو ایک ہی بار تھا. کہا میں انہیں دعویٰ دے رہا ہوں جو کہتے ہیں وہ چلے گئے. وہ گئے نہیں ہیں. جب جب تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز میں قل بتا رہا ہے، کہنے والا زندہ ہے.
کہنے والا ابھی موجود ہے. وَإِلَّا قُلْ کا مطلب ختم ہو جاتا. تو جسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ جسے مردہ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی زندہ. تم کوشش کرتے ہو کہ ہمارے نبی کو مردہ ثابت کرو، لیکن اللہ کا ارادہ ہے ابے کسی مکتب فکر کا ہوگا، جب جانماز پر جائے گا تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی، اہل علم بیٹھے ہیں، جو غائب ہو جاتا ہے سلام اس طرح دینا چاہیے السلام علی النبی، یا علیہ اس کے اوپر سلام نہیں، علیکہ آپ پر سلام. اے عبد الوہاب، نجدیوں کی ناجائز اولاد، علیکہ بتاتا ہے محمد زندہ ہے. الحمدللہ آپ بیدار ہیں، اور اسی لیے کہیں بھی کوئی بات ہوتی تو پہلے آپ کو مقدم کرتا ہوں کہ ٹھنڈی میں بھی میں نے دیکھا ہے، گرمی میں بھی دیکھا ہے میں نے. امام بارگاہ کے باہر احساس ہوتا ہے کہ سب ایسے بیٹھے ہیں، اندر آنے کے بعد سب اتار کے پھینک دیتے ہیں. یہ آپ کو سکھایا ہے محبت حسین نے. میں بلا وجہ کی بات نہیں کرتا. وہب قلبی جب میدان میں گئے تو اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے لاٹھی چلایا وہ جانتے ہیں کہ سر پہ پگڑی باندھ کے لاٹھی نہیں چلائی جا سکتی، کوٹ پہن کے لاٹھی نہیں چلائی جا سکتی. تو عزیزوں وہب نے 4-5 بار 100-150 مارے، اور عزیزوں لیکن ان کو لگا کہ پریشانی ہو رہی ہے. پہلے ہیلمٹ پھینکا جس کو خود کہتے ہیں، اس کے بعد زرہ اتار کے پھینکی، اس کے بعد بازو بند پھینکا. لوگوں نے کہا وہب اجننتا، دیوانے ہو گئے ہو، جنگ میں جیکٹ اتار کے پھینک رہے ہو. فرمایا حب الحسین اجنن. میں نے ترجمہ نہیں کیا. حسین ہاں دیوانے ہیں، لیکن تمہارے باپ دادا کی محبت میں نہیں، حسین کی محبت میں دیوانے. تب میں علیکہ اور علیہ کا فرق اپنے بچوں کو بتا دوں بالکل خالص اردو میں. مثال کے طور پر قبلہ جاوید صاحب، سلمان صاحب، علی عباس صاحب کی بیٹھک میں، کوئی خاص بیٹھک کی بات نہیں کر، چونکہ وہاں بیٹھتا ہوں تو یہ بات کرو کہیں بھی، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ پورا زین پور میرا گھر ہے. صلوات پڑھ محمد. ایک اور صلوات پڑھ محمد. فرض کیجئے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سلمان صاحب نہیں ہیں. اب میں کہوں کہ سلمان صاحب آپ پہ سلام، نہیں ذرا غور کرو، یہ نہیں ہے. میں کو آپ پہ سلام، تو اسلامی بھی اٹھ کے کہے گا مولانا آپ پہ کہاں، وہ ہیں کہاں؟ آپ کہیں نا کہ وہ ہے نہیں، تو آپ پہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیے ان پہ سلام. نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے. چاہے کتنا بڑا بھی دشمن مصطفیٰ ہو، جب تشہد پڑھتا ہے سلام میں کہتا ہے السلام علیکہ. یعنی نماز سے پہلے
تمہاری بکواس تھی، نماز میں تمہارا عقیدہ ہے۔ وہ زندہ ہیں۔ اب ظاہر بات زندہ دیکھنا ہے، مردہ دیکھنا ہے، تو یہ دیکھو کہ کس کے آثار زندگی ہے، کس کے آثار زندگی نہیں ہے۔ آج تک آپ نے کسی مسلمان کو عبدالوہاب نجدی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا آپ نے؟ وہ تو خود ہی کہتے فاتحہ ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے دیہات میں ہمارے ایک نانا تھے، بہت ظریف آدمی تھے، تو نئے نئے سعودی سے لال دوپٹہ ڈال کے آیا ہوا تھا کوئی، اور اس نے لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ سلام دیتے ہیں، کیا سلام پہنچتا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، کیا مردے کو قرآن پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے ایک دن اس کو بلایا چائے پہ، بلانے کے بعد معذرت کم سے کم 20 گالیاں دیں، وہ بھی غلیظ والی۔ انہوں نے کہا میر صاحب گالی مت بکو، کہا پہنچی؟ اس کا کالر پکڑ کے کہا ابے بیہودے، جب گالی پہنچتی ہے تو سلام خدا کیوں نہیں پہنچے؟ افضال آباد پڑھ دے۔ اور جب نہیں پہنچتی تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ ہم لعنت کرتے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ نہیں دیکھیں ایسے بات نہیں بنے گی، دعوت میں نہیں آئے، مجلس میں آئے، سامنے آئیے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چھوڑیے دیوار، نہیں بالکل دیوار چھوڑیے، آگے آئیے، آئیے آگے آئیے، آپ لوگ بھی کہا آگے آؤ۔ نہیں جو ضعیفوں کی چھوٹ ہے، اب اگر کوئی ضعیفوں کی لسٹ میں رہنا چاہتا تو ٹھیک ہے بسم اللہ، لیکن یاد رکھنا رسول خدا نے ایک دن سلمان آئے، ایک بڑھیا آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بشرنی بالجنہ، مجھے جنت کی بشارت دیجئے۔ فرمایا چاہتا تو ہوں لیکن فی الجنت لا تدخل العجوز، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ اسے رونا شروع کیا، باہر نکلی، سلمان سے ملاقات ہو گئی، 350 سال کے تھے، کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہا اتنی نماز پڑھی ہے، اتنا محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے جنت کے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے کہا بھائی دعا کیسے کروں، بڑھیا تو جنت میں جائے گی نہیں۔ اور سلمان نے الگ رونا شروع کر دیا کہ تو 60 سال ہو کے بوڑھی ہو گئی، میں 350 سال کا ہوں۔ اب سلمان روتے ہوئے آئے، کہا سلمان تم کیوں رو رہے ہو؟ روئیں وہ جن کے مقدر میں رونا لکھا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ ایک ضعیف آ گئی ہے روتے ہوئے، آنکھ ملتے ہوئے کہ حضور نے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جب بوڑھی عورت نہیں جائے گی تو بوڑھا مرد بھی نہیں جائے گا۔ میں نے یہ کہا کہ تو نہیں جائے گی، کب کہا؟ میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی یا تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ بوڑھے بوڑھیاں نہیں جائیں گی، بوڑھے بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ عزیزو تمہارا یقین ہے کہ نہیں جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے؟ تو امام بارگاہ کے باہر بوڑھے ہو بوڑھے رہو، کھوسٹ ہو کھوسٹ رہو، لیکن یہاں آؤ تو حبیب بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ ان کنتم قل، کہیے ان کنتم،
تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پڑھنے والے یہ کون سا معیار؟ محبت خدا سے، امتحان آپ کی محبت۔ نہیں میں اپنے جوانوں سے پوچھا، بھائی ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں مجھ سے محبت کرتے تو ان کی پیروی کرو۔ یہ کون سا ترازو و معیار ہے؟ کہ بہت سے بلف مارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ شریف، اللہ جلہ، اللہ علا۔ نہیں پہنچے آپ۔ اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں، لیکن محبت وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے معیار بنایا کہ قل ان کنتم۔ اچھا ایک سوال پڑھنے والے کا، یہ دو بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، عربی میں ایک انا ہوتا ہے ایک ان ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے ایک ان ہوتا ہے۔ تو آپ نے 2 دن سنا کہ انا اہل بیت کے لیے ہے جہاں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ظرفیت تک پہنچے، انا اہل بیت کے لیے ہے، بالتحقیق شان یہ ہے، حقیقت یہ ہے، واقعیت یہ ہے، وہاں انا لگا کے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے ان لگایا جاتا ہے۔ ان کے معنی ہوتے ہیں مشکوک کے۔ نہیں پہنچے۔ ان کے معنی ہیں مشکوک کے، یعنی اللہ کہتا ہے تم کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر کرتے ہو تو ان کی پیروی کرو۔ اب اس ترازو کو کھڑا کر دیجئے۔ آپ جی صاحب ہم محبت کرتے، کب کب اتباع کی رسول کی؟ آپ ہم محبت کرتے ہیں، کب کب اتباع کی رسول کی؟ دیکھیں آپ سمجھیے، میں ابھی لات و حبل و عزا کا آپریشن کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ میں روزہ نماز کی بات نہیں کرتا، میں بالکل نارمل زندگی کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب وہ دونوں غار میں گئے، غار میں گئے، جانے کے بعد اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے بار بار کہہ رہا تھا لا تحزن، نہ پریشان ہو نہ پریشان کرو۔ یہ وہ نتیجہ ہے، لا تحزن یعنی پریشان نہ ہو۔ 2 بزرگ عالم بیٹھے میرے سامنے، عربی میں فعل ماضی گزشتہ پہ دلالت کرتا ہے۔ اکلا یعنی کھا کے گئے، ذہبا یعنی گئے، جاء یعنی آ گئے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ آ رہے ہیں کہ یجیو، فعل مضارع استعمال کرتا، یجیو آ رہے ہیں، یا مثلا قالا یعنی کہہ کے گیا۔ لیکن اگر یقولو ہے یعنی کہہ رہا ہے، ایسے ہی مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے۔ قلتا یعنی تم نے کہا، تقولو یعنی کہہ رہے ہو۔ تو جب بھی فعل مضارع استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ سلسلہ جاری ہے۔ اب آیت پڑھتا ہوں، اذ یقولو لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہتے رہے۔ نہیں لطافت کا جواب دو، کہتے رہے لا تحزن، پریشان مت
پریشان مت ہو۔ عزیزوں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اس میں اطاعت نہ کر سکے تو جان کیا دو گے؟ ایگزالو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ فاتبعونی۔ اچھا ایک اور فیصلہ ہو جائے، اگر اللہ سے محبت نہیں کرتے تو کیا ہوں گے؟ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جسے اللہ سے محبت نہیں ہے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے۔ تو اب جب یہ ہوا کہ اگر اللہ سے محبت نہیں کرتے تو یعنی شرافت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ ایک سامنے کی مثال دے دوں، جو اللہ سے محبت نہیں کرتے چھو بھی دیتے ہیں تو نجس ہو جاتا ہے۔ بھائی جو سموسہ پکوڑی کھاتے ہیں وہ میری بات نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، لیکن اتنے دن مولوی رہنے کے بعد ہم اپنے ڈپارٹ کے آدمی کو سمجھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بالکل سامنے کی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ آدمی اگر چھو دے کسی چیز کو، نہیں آپ نہیں پہنچ رہے، اگر چھو دے نجس ہوگا۔ آپ وضو کر کے آئے، اچانک بابا رام دیو مل گئے، انہوں نے کہا کیسے ہیں قبلہ؟ اب جا کے ہاتھ دھلیے کہ اب آپ نماز، ارے صاحب ہاتھ ہی تو لگایا ہے۔ کہ یہی تو بتا رہا ہوں، جن کے پاس خدا نہیں ہے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس خدا نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ تو جب طہارت نہیں ملتی تو اسلام نہیں ملتا، اسلام نہیں ملتا تو دین نہیں ملتا۔ عزیزو دعویٰ بڑا کیا ہے، خیبر میں رسول کی لفظ پڑھو، اس لفظ میں کوئی غور نہیں کرتا۔ خیبر میں رسول کی لفظ پڑھو، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر و فرار ہوگا۔ یا رسول اللہ، بعد والی لفظ تو بڑی مشکل ہے، ابھی مردانگی میں مشکل ہے۔ قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ایک لفظ دیکھیں، یحب اللہ، نہیں میرے موضوع میں یہ ہے، یحب اللہ وَيُحِبُّهُ اللہ، یہ خدا سے محبت کرتا ہو، خدا اس سے محبت کرتا ہو۔ اگر ایک منٹ کو سوچ لیں، کوئی مرد بھی ہوتا، قرار بھی ہوتا، غیر فرار بھی ہوتا، لیکن خدا والا نہ ہوتا تو کیا رسول عالم دیتے؟ قرار ہوتا، فرار نہ ہوتا، مرد بھی ہوتا تو کیا رسول اللہ علم دیتے؟ صاحب بولیے نا، علم دیتے؟ نہیں دیتے۔ کیوں کہ مرد ہونا
کرار ہونا، غیر فرار ہونا نتیجہ ہے محبت خدا کا، نتیجہ ہے محبت خدا کا۔ عزیزو اب آپ نے سمجھا کہ اگر خدا کی محبت نہ ہو تو عالم بھی نہیں ملتا۔ نہیں، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذرا سا آپ سے پوچھوں، آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے، 10,000 آدمی تھے، 10,000 آدمی تھے تو 10,000 آدمی علم کے متمنی رہے ہوں گے، تو آپ 10,000 پہ ایک ہی تلوار سے حملہ کر رہے ہیں کہ کوئی مرد نہیں تھا، کوئی کرار نہیں تھا، کوئی غیر فرار نہیں تھا، کسی کو اللہ محبت نہیں کر رہا۔ میں کہیں گے تھے اس میں ابو ذر بھی تھے، سلمان بھی تھے، مقداد بھی تھے، تو جیسے ہی مقداد کے بعد بھیا ہم عالمداری کے، نہیں آپ کو بات نہیں پہنچی، مقداد تم بھی تو مرد ہوں، تم بھی تو غیر فرار ہوں، لیکن مجھے علمداری کا چکر۔ تو رسول کے 10,000 صحابی میں کوئی علم کا لالچی نہ تھا۔ نہیں، الیکشن کرواتے ہو خود نہیں جانتے ہو کہ اگر کوئی مقابلے میں نہ کھڑا ہو، اگر کوئی مقابلے میں نہ کھڑا ہو، بولو نا بھائی، تو جیت جاتا ہے نہیں جیت جاتا ہے؟ نرویروج جسے بغیر مخالفت کے تو جیت جاتا نہیں جیت جاتا، کیا شک ہے اس بات میں؟ تو اب جب سارے کینڈیڈیٹ بیٹھ گئے تو جو ہے انہی میں تو مقابلہ ہوگا۔ کاش میری بات میرے جوان بچے سمجھ جاتے کہ رسول نے عام کہا تھا لیکن مراد خاص تھے۔ عام کہا تھا لیکن مراد خاص ہے، لیکن عموم کو علمداری نہیں چاہیے تھی۔ اب جو خود سے لے کے گیا تھا، 1 دن 2 دن 3 دن، اب یہ کلام اسی کی طرف متوجہ ہوگا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار، کل اسے دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا۔ جب کینڈیڈیٹ کو نہیں ملا تو ہم نے نتیجہ نکالا، نہ مرد ہے، نہ کرار ہے، نہ غیر فرار ہے، نہ خدا کے حبیب ہے۔ نہیں، اس انداز میں آپ کو کسی نے نہیں سنایا ہو۔ ذرا سوچیں نا کہ آپ کو 10,000 آدمی سب کو آپ متہم کر رہے ہیں، تو یہ تب ہے جب سب کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن ان 10,000 میں کوئی کینڈیڈیٹ، ہاں جس نے اپنے کو وڈرا کیا، جس نے کہا ہاں صاحب ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے، تو جب علمدار بنے تھے ناکامی کا تماچا بھی تو پڑھنا تھا، ناکامی کا تماچا بھی تو پڑھنا تھا۔ لہذا اب جن لوگوں کو نہیں دیا اور وہ چاہتے تھے تو رسول کی اس لفظ کے خلاف ہوں گے کہ وہ رجل نہیں ہے۔ اے مولانا سبین، تم کون ہوتے ہو مردانگی چھیننے والے؟ تو میں کہوں گا ہاں میں مسلمان ہوں، مجھے حق ہے، بدر میں بھاگا، احد میں بھاگا، خیبر میں بھاگا، خندق میں بھاگا۔
ورنہ ایسے پڑھا جاتا ہے تبرہ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بدھ بھی گر جائے آپ کے خلاف مقدمہ بھی نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد. تو یہ طے ہو گیا. اور چوتھی لفظ وہ اور خطرناک ہے. رجولن کون ہوگا؟ مرد ہوگا. کرار ہوگا. کرار کا مطلب کیا ہوا؟ بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوگا. ذرا سا اردو زبان چھوٹی ہے اس لیے کرار کا بڑھ بڑھ کے حملہ نہیں. بڑھ بڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ہمیشہ حملے کے لیے تیار تھا. اب عزیزوں ایک جملہ پیش کرو تمہاری روح تازہ ہو جائے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نہ سمجھتا یہ معنی نہ لیتا اگر شہزادی زہرا نہ ہوتی. شہزادی زہرا نے دربار میں جا کے یہ جملہ کہا اب تمہیں خلافت چاہیے, اب تمہیں وزارت چاہیے, اب تمہیں پوسٹ چاہیے, عہدہ چاہیے. تب کہاں تھے؟ تب کہاں تھے؟ بی بی فرماتی ہیں تتربصون بنا الدوائر, تم ہماری موت کے منتظر تھے. ڈسکوری اگر تم نے دیکھا ہوگا تو نیولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چٹان سے گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں شیر گیا کہ نہیں, خطرہ ٹلا کہ نہیں. کہاں گئے زکی؟ میں نے تھا خطبہ میں ہی پڑھوں گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. تتربصون بنا الدوائر, تم ہماری موت کا انتظار کر رہے تھے اور استطلاع کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شیر آ جائے تو نیولا چٹان پہ چڑھتا ہے, گردن اٹھاتا ہے, گردن جھکاتا ہے. کہ کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے تم تتربصون بنا الدوائر, پہاڑوں سے گردن اٹھا کے دیکھ رہے تھے لشکر بھاگا کہ نہیں. لشکر بھاگا کہ نہیں. اے بی بی کہہ کیا رہی ہے کہ جو انہوں نے ٹائٹل چرایا ہے ہم سچے ہیں, ہم حق و باطل میں فاصلہ کرتے ہیں. ارے جو دین نہ سمجھے. تتربصون بنا الدوائر, تو پہلی لفظ وہ کرار ہوگا, رجل ہوگا, کرار ہوگا. دوسری لفظ غیر فرار ہوگا. اب ایک علماء بیٹھے کہ مبالغے کا صیغہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں ایک فرد بھی ممکن نہ ہو. نہیں تھوڑا سا ٹف ہے. جیسے کہے کہ یہ کذاب ہے, یعنی ایک بار بھی سچ نہیں بولتا. اگر کہیں یہ کذاب ہے یعنی سچ بولتا ہی نہیں. تو اگر کوئی فرار ہے یعنی ایک بار بھی نہیں ٹھہرا. نہیں غور نہیں کر رہے. یعنی ایک بار بھی نہیں ٹھہرا. یعنی اگر ان میں کوئی مرد میدان ہوتا تو موج پہ تاؤ دے کے آتا ہم تو فلاں جگہ رکے تھے, ہمیں کیوں فرار کہہ رہے؟ پیغمبر مسکرائیں گے ارے مجھی کو چھوڑ کے بھاگا ہے, مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کرار کون ہے, فرار کون ہے. محمد اور کر رہے ہیں. یہ کہا کرار ہو یعنی کوئی ایک ایسی جگہ نہ ہو جہاں ہچکچایا ہو. نہیں دیکھیں یہ استفادہ جو کر رہا ہوں بڑی محنت کی ہے, حالانکہ 5 منٹ پہلے سوچا کیا پڑھنا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہو صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. کرار ہو یعنی کم سے ایک بار بھی اگر کہیں
ٹھہر گئے ہوتے تو کم سے کم فرق میں آ جاتے کہ صاحب وہاں تو نہیں بھاگے تھے، اب ہم کو سرے سے قرار کہہ رہے. لیکن کسی نے ٹوکا نہیں، لیکن کسی کا پیر رکا نہیں. فرار کی لفظ دی تب بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ارے فلاں جگہ تو تھے، فلاں جگہ تو تھے. ایک جگہ مشکل میں بھاگ گئے تو آپ نے ہمارا نام خراب کر دیا، لیکن لفظ فرار کہی سب چپ تھے. یعنی سب کو معلوم تھا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ علی کی ہوئی ہیں، ان کی دوڑ ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے. کیا خوب مرحوم شہید سبط جعفر نے کہا ہے، جھنڈا لے کے جاتے تھے، بانس لے کے آتے تھے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. نہیں اس کی لطافت دیکھیں، جھنڈا لے کے جاتے تھے. دیکھیں علی کے در میں پلنے والا ادنا غلام بھی لفظوں کا استعمال جانتا ہے. علم نہیں کہا، جھنڈا کہا. جھنڈا کوئی بھی اٹھا لے، کسی کا بھی اٹھا لے، لیکن علم مخصوص ہوتا ہے کسی ملک سے، کسی لشکر سے، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے. عزیزو اسی لیے علم جس کا تھا اس نے کل بھی اٹھایا، آج بھی اٹھا رہا ہے. صاحب آئے، نام نہیں لوں گا، دلی کے ہیں، بہت مشہور تھے، محدث بھی تھے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ جنگ کا عالم تھا، یہ ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا. چلو مانا تو صحیح کہ اٹھا نہیں سکتا ہر آدمی، ایک بار مان لیا بات اچھی ہے. لیکن میں کہوں کہ یہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا، یہ لیاقت کا معاملہ تھا. حدیث نہ پڑھوں تو مجھ سے پوچھنا. عزیز و شیعہ سنی لکھتے ہیں انا صاحب لواء الحمد. جب تمام خلقت کو عرش پہ جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عظیم ترین علم بنائے گا جس کا نام ٹھہرو، جس کا نام ہے علم حمد. وہ علم کا حمد میرے ہاتھ میں دے گا اور میں وہ علم علی کو دوں گا. انا صاحب لواء الحمد، میں حمد کے پرچم کا مالک ہوں. میں حمد کے، کل کی مجلس میں تسبیح پہ قبضہ کیا تھا، آج الحمد پہ قبضہ کرنے جا رہا ہوں. نہیں سوئیے گا نہیں. زہرا تسبیح کی مالک تھی، رکوع سے کھینچ لیا، نہ سجدہ ہوا نہ اٹھک بیٹھک ہوئی، اپنا مال لے لیا. اب جھکے رہو یا بیٹھے رہو. عزیزو فرمایا انا صاحب اللواء الحمد، میں حمد کے علم کا مالک ہوں. جتنی بھی حمدیں ہیں وہ سب میرے علم میں ہوں گی. تو رسول مالک حمد ہے. چند قدم آگے بڑھیں گے، یا علی
انتا حاملو لوائی، اے علی اس علم کے اٹھانے والے تم ہوں گے۔ اب نتیجہ لینے جا رہا ہوں، تو ہم کس کی ہے؟ بولو نا یار، کس کو دے دیا؟ جلدی جلدی، کس کو دیا؟ نہیں اتنی جلدی نہیں، کس کو دیا؟ رسول کو دیا۔ اچھا رسول اللہ نے ساری علی کو دے دی۔ اب جتنی نماز میں الحمد شریف پڑھتے رہو، تمہاری عبادت نہیں ہے، علی کا غصبی مال ہے۔ ہم کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، اتنے فیصلے کے بعد اب بھی آپ مذبذب ہیں، سنکوچ میں ہیں؟ کوئی دृڑھ سنکلپ کیجئے، کوئی مصمم ارادہ کیجئے، آج فیصلے کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزو ہم کس کا ہے؟ علی کا۔ یعنی اب کوئی حمد کرے، وہ کس کے کھاتے میں کر رہا ہے؟ اب ایک جملہ کہوں، حمد کا گوگل پہ جو ہے وہ علی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ تم کہیں سے بھیجو، یہاں سے بھیجو، یہاں سے بھیجو، یہاں سے بھیجو، کہیں سے بھیجو، اکاؤنٹ علی کا ہوگا۔ علی نے کہا دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ خود جانتے ہیں کہ ہم ان کی نہیں ہے، ایک شوشہ چھوڑوں گا یہ خود بخود سب چھوڑ دیں گے۔ فرمایا انا نقطتو بائے بسم اللہ۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، پیچھے والے مردوں جیسے سن رہے ہیں۔ اگر بات اچھی ہے تو تمہارے وجود میں جو ہے اضمحلال و اضطراب ہونا چاہیے۔ علی نے کہا میں بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اب جتنا مسلمان ہے جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نہیں یقین آتا تو رمضان میں دیکھنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، یعنی بسم اللہ غائب۔ خدا بھی کہے گا نہ لولی نماز چاہیے نہ لنگڑا سورہ چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رجل ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ، بولو نا بھائی، کرار ہوگا، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر فرار ہوگا، چوتھی شرط کیا ہے؟ یحب اللہ۔ آپ بتاؤ، ہم علم اٹھاتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم خدا کے محب ہیں۔ خدا کے محب ہیں، لیکن میں پریشان تھا، علم ہم اٹھاتے ہیں، بدعت ہم اٹھاتے ہیں، تو تمہارا نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ عزیزوں وجہ یہ ہے جن کے کل قدم نہیں ٹکے آج ان کا نکاح نہیں ٹکا۔ غیر آباد بر محمد۔
تو بات ٹھیک ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ، خدا اس سے محبت کرتا ہو۔ تو اب عزیزو یہ فیصلہ ہو گیا، چونکہ دینے والے مصطفیٰ تھے لہذا ہم ٹک لگاتے لگے، علی کو دیا لہذا علی مرد ہیں، علی کو دیا لہذا علی کرار ہیں، علی کو دیا لہذا علی غیر فرار ہیں، علی کو دیا اس لیے علی خدا سے محبت کرتے ہیں، علی کو دیا اس لیے کہ خدا سے علی محبت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو تو یہ علم عباس کا کیا ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کے لیے نہیں نہیں، کنسپٹ واضح نہیں ہوا، کنسپٹ واضح نہیں ہوا۔ کیسے پتا چلے کہ علی واقعاً کرار ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ کیسے پتا چلے کہ رسول واقعاً رسول ہیں؟ کس نے مہر لگائی؟ کس نے کہا آپ ہیں؟ کس نے کہا؟ بولو نا بھائی۔ علی نے کہا۔ یقول الکافر لست مرسلا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دو میں کافی ہوں اور یہ کافی ہے۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے، آج رسول علی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مرد بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے۔ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں، اس نے میری نبوت پہ مہر لگائی، میں نے ان کی امامت پہ مہر لگائی۔ علی نے میری، تو اب صدیق کون ہوا؟ نہیں ذرا جملہ پہ بولا کرو نا، صدیق کون ہوا؟ جو محمد کی تصدیق کرے۔ اے مسلمانوں، امامہ رکھ دوں گا، ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا، ذرا ان سب سے پوچھو جن کے نام پر تم فضائل کے ٹوکرے رکھ کے گھوم رہے ہو، کب تصدیق کی؟ ہیرا میں روئے، احد میں بھاگے، خندق میں بھاگے، خیبر میں بھاگے، تو تصدیق کب کی؟ صلوات بر محمد۔ دیکھو صلوات بر محمد۔ تو یہ کیسے پتا چلے کہ علی رجل ہیں؟ ارے جیسے یہ پتا چلا کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے۔ کس نے بتایا؟ کنسپٹ بھولے تو نہیں ہو؟ مرنے کے بعد حساب و ہے، مرنے کے بعد منکر ہیں نکیر ہیں، کس نے بتایا؟ لہذا مرنے کے والوں کے لیے قرآن پڑھتے ہو آپ، مرنے والوں کے لیے آپ نماز پڑھتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہوا ان کی بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب بھی ہے، مرنے کے بعد ثواب بھی ہے۔ لیکن جو ہم کے فائدے سے انکار کرتے ہیں، فاتحے سے انکار کرتے ہیں، درود سے انکار کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کر رہے ہیں، محمد کی صداقت پر شک کر رہے ہیں۔ محمد کی صداقت پر شک، بیدار ہو جائے، بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ واقعاً علی رجل ہیں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ بولو نا یار، کیا تھک گئے؟ کیسے فیصلہ چلے گا؟ جس نے سب کچھ بتایا وہ یہ بھی بتائے گا، جس نے سب کچھ بتایا
وہ یہ بھی بتائے گا، تو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول نے خود سے دیکھ کے بتایا، میں مہر لگاتا ہوں، علی تم مرد، علی تم کرار، علی تم غیر فرار۔ تو جسے رسول کہہ دے وہ علمدار بھی ہے، کرار بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھو صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو کیسے فیصلہ ہو کہ واقعاً علی کرار ہیں، واقعاً علی رجل ہیں، واقعاً علی غیر فرار ہے، واقعاً خدا علی سے دوست، علی کے سے محبت کرتا ہے، واقعاً علی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ان سب کا جواب یہ ہے کہ جب رسول نے کہہ کے علی کو دے دیا تو مہر لگا دی، علی رجل بھی ہیں، علی کرار بھی ہیں، علی غیر فرار بھی ہیں، علی محب خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں۔ تو جسے رسول کہہ دے، جسے رسول کہہ دے وہ علمدار ہے، جو علمدار ہے وہ مرد ہے، وہ کرار ہے، وہ غیر فرار ہے، محبوب خدا ہے۔ تو علی کو محمد نے علم دیا۔ اب جب کربلا میں حسین نے عباس کو علم دیا تو ذہن میں سوال آیا، کیسے پتا چلے کہ یہ کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، رجل بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے؟ تب حسین مسکرا کے آواز دیں گے، تم نے سنا نہیں، حسین منی وانا من الحسین۔ میں حسین ہوں اور حسین میں۔ تو جس طرح محمد کی تائید سے علی کرار تھے، علی غیر فرار تھے، اور آخری جملے کو تو پہنچا ہی نہیں، لن یرجع، 4 جملے ہو گئے، رجلاً کراراً غیر فراراً، اور یحب اللہ ویحبہ اللہ، یہ خدا سے خدا، یہ محب خدا ہیں اور محبوب خدا ہیں۔ 4تھا جملہ انشاءاللہ جب یاد کیجئے گا، دعا دیجئے گا۔ اگر یہ سب ہوتا تو کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم بھی کرار ہیں، ہم بھی غیر کرار ہیں، ہم بھی خدا سے دوستی رکھتے ہیں، خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ خدا نے شرط بڑی خطرناک لگا دی، لن یرجع حتی یفتح اللہ، لن یرجع حتی یفتح اللہ بیدہ، یہ علمدار اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک جنگ جیت نہ جائے۔ جب تک جنگ جیت نہ جائے۔ اللہ تو نے ایسی شرط کیوں لگائی کہ ہو سکتا ہے گھر کی عورتوں کو دکھانے کے لیے زرہ پہن کے میدان میں چلے جائیں۔ اجی آپ بھی نہیں جاتے؟ ارے کبھی آپ بھی تو فوجی بن کے جائیے۔ تو اپنی بیوی کو، جب بیویوں کو جمع کر لیا، بچوں کو جمع کر لیا، اور زرہ پہنی، سر پہ خود پہنا، ہاتھ میں تلوار لے کے گئے اور لوٹ آئے۔ ہم بھی مرد میدان ہیں۔ خدا نے کہا ایسے نہیں، جیت کے آنا۔ جیت کے آنا کیا ہے؟ عمر اب داؤد کا سر کاٹ کے لانا، اندر کا سر کاٹ کے لانا۔ اب جو علمدار ہوگا وہ جیت کے آئے گا۔ عباس علمدار ہے، رجل بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، ترائی پہ سو رہے ہیں اور آواز دے گے آج تک جیت کا جشن منا رہا۔ غیر آواز برباد۔
غور صلوات پڑھ دے محمد بس عزیز ایک جلوہ عباس کا دکھاؤں صلوات پڑھے محمد والے لشکر شام کا بہت بڑا پہلوان معرض بن قیس جس کے نام سے شام میں لوگوں نے قصیدے پڑھتے تھے رقاصائیں گانا گاتی تھیں اس کی شجاعت کا معرض بن قیس نے للکارا جب للکارا یہ جنگ سے شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے اس نے للکارا فخرج العباس الیہ عباس خارج ہوئے میدان میں گئے تو صرف معمولی کرتا پہنے ہوئے تھے نہ سر پہ خود تھی نہ زرہ پہنی تھی بالکل معمولی جبہ و عمامہ میں گئے معمولی لباس میں گئے تو معرض کہتا ہے جنگ لڑنے آئے ہو یا ملاقات کرنے آئے ہیں عباس نے کہا ہمارے اسلحوں کی توہین ہے کہ تم جیسے لوگوں پہ استعمال کریں ہمارے اسلحوں کی توہین ہے کہ تم جیسے لوگوں پر ہم اس لیے نا بہت سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے پٹ کہہ رہے اس نے مارا ہم کو نہیں سمجھا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے پٹ کی جاتے ہیں ارے تم کیا بات کر اس سے ہم نے مار کھائی ہے لوگوں کے لیے فضیلت بنی ہوئی جب امیر شام نے عمر بن سعد سے عمر بن عاص سے کہا کہ تم گئے تھے کپڑا پہن کے گئے تھے لباس پہن کے آئے ہو اس حیات میں تم ڈر گئے تو اس نے کہا ارے کم سے کم ان کے مقابلے میں تو کھڑے ہوئے کم سے کم ان کے تاریخ میں لکھا گیا نا کہ علی کے سامنے آیا تھا اب یہ بات الگ ہے تلوار کے صدقے میں نہیں شرمگاہ کے صدقے میں جان بچائے صلوات پڑھ دے مل جل کے ایک صلوات پڑھو تو اچھا لگے تو معرض بن قیس نے کہا اب جنگ کرنے انہوں نے کہا توہین ہے ہمارے اسلحوں کے تمہارے جیسے مقابلے میں ہم اسلحہ باندھ کے آئیں اور عزیزو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر سنبھلو اس نے گرد اٹھایا بالکل سامنے کی مثال چھت پہ کسی نے لوکی توڑی ہے کھڑے ہو چھت پہ کھڑے ہو کسی نے کنڈا توڑا ہے کنڈا ہوتا ہے 10 کلو کا آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اگر پکڑنے کی جگہ نہ تو کنڈا سمیت منہ کے بل زمین میں گر جائے جب اسلحہ اپنے سے بھاری ہوتا ہے تو اٹھانے والا منہ کے بل گرتا ہے اس نے اسلحہ اٹھایا عباس پیچھے ہٹے منہ کے بل جا رہا تھا گدی پکڑی اور اسی کے گرد سے صلوات پر محمد ایک نئے زمانے کا قصہ سنائے دیتا ہوں کون ایسا شیعہ ہے جو قاسم سلیمانی کو نہ پہچانتا ہو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو آپ پہچانے نہ پہچانے امریکہ کی نیند حرام تھی نمبر 1 بغدادی نام نہیں لوں گا ممبر نجس ہو جائے گا صلوات پڑھ دے محمد بھائی ISI کا جو صدر تھا اس کا نام کیا تھا بغدادی اور آگے کا ٹائٹل آپ جانتے ہیں بغدادی ایک دن
تقریر کر رہا تھا. کہاں؟ تکریت میں جمعہ پڑھا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر قاسم سلیمانی مجھے مل جائیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. تو جمعے کے درمیان ایک SMS آیا. اب اسے جمعہ روک کے خطبہ دیکھا تو اس میں لکھا پسینہ آنے لگا. لوگوں نے خطبے کے بعد پوچھا کہ بھئی پریشان ہو گئے تھے؟ کہ جو میں نے کہا تھا قاسم سلیمانی مل جائیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو ایک میسج آیا، پہلی صف میں بیٹھا تھا. کہاں بیٹھا تھا؟ پہلی صف میں. کسی نے قاسم سلیمانی سے کہا، سردار سلیمانی یہ جرات کہاں سے آئی؟ کہا بلا وجہ والا سوال نہ کرو، جس کے امام جرات کے سمندر ہو. پوچھو جرات کہاں سے آئی؟ دوسرا واقعہ، یہ مہندس ابو مہدی کی زبان سے جس سال 40 شروع ہوا، مطلب باقاعدہ مشی شروع ہوئی، تو سردار سلیمانی کہیں دعوت میں جانے والے تھے تو وہ داڑھی بنوا رہے تھے. ایک فون آیا کہ سلیمانی 300 ISI کے لوگ نجف و کربلا کے بیچ میں گھات لگائے بیٹھے ہیں، حسین کے زائروں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. قاسم سلیمانی نے کوٹ کندھے پہ رکھی، گاڑی پہ بیٹھے گئے، 300 کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا قاسم سلیمانی نہ رائفل نہ بندوق، یہ تم کس لیے آئے ہو؟ کیا دعوت میں آئے ہو؟ اور میں جا کے بغدادی سے کہنا ابھی تو کوٹ پہن کے آیا ہے. ابھی تو کوٹ پہن کے آیا ہوں. جس دن فوجی لباس پہنوں گا خندق و خیبر یاد دلا دو. غیرآباد فرمان. اتنا نعرہ آپ نے لگایا ہے تو جو لوگ آج شیعت کو زندہ رکھے ہیں ان کے لیے نعرہ لگائیے، لبیک یا سیستانی. ایسے نعرہ لگاتے، نعرہ ایسا لگاؤ کہ تمہاری حلق میں رگیں پھول جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو یہ کٹنے کے لیے بنی ہے، جھکنے کے لیے نہیں. لبیک یا سیستانی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا مرجعیہ. اور دنیا کے اخباریوں کو زین پور کے ممبر سے بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں، سیستانی خامنائی تو دور کے بات ہے، 10 منٹ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے مجھ سے بحث کر کے دیکھا. تمہاری اوقات ہے مرجعیت کے منہ لگو گے. یہ مرجعیت جس نے امریکہ کو تماچے مار دیے، یہ مرجعیت جس نے اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. دنیا میں چھٹی فوج یا تیسری فوج ہے اسرائیل،
اور عزیزوں جب لبنان پہ حملہ کیا تھا اس زمانے کی اسرائیل کی امریکہ کی جو وزیر وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ چہرہ دیکھ لو تو کفارہ واجب. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک جہاں عوام کے درمیان بیٹھا تھا تو وہاں استدلال تو چلے گا نہیں، تو انہوں نے کہا آپ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں؟ میں نے کہا تمہارے جتنے علماء ہیں کسی بچے کے سامنے لو چیخ مار کے نہ رونے لگے تو کہنا، اور ہمارے عالموں کا چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے نور ہے، مبین ہے، شمس ہے، قمر ہے. تو جب غلام کی یہ حالت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد. اور عزیزوں کل یہ علم علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے دن یعنی دوسرے زمانے میں یہ علم عباس کے ہاتھ میں تھا. اب یہ علم مراجع کے ہاتھ میں ہے. یہ علم مراجع کے ہاتھ میں ہے. عزیزوں آج سے 30 سال پہلے امریکہ نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں خاک میں ملا دیں گے. خمینی نے کہا تھا بڑے بڑے ابرہوں کو دھول میں ملا دیا گیا. تمہاری کیا اوقات ہے تم ہمیں خاک میں ملاؤ گے. اور عزیزو حسن نصر اللہ کہتے ہیں مٹتا وہ ہے جو میدان میں بھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. ہماری قسمت میں بھاگنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شہزادی نے دربار ابن زیاد میں للکار کے کہا تھا. اس نے کہا حسین مارے گئے، قاسم مارے گئے، عباس مارے گئے، کیا بچا؟ تو بی بی کہتی ہے یاد رکھ وہ جوان تھے جو اپنے سروں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لائے تھے. نہ تیرا خوف لایا تھا نہ تیرا روب لایا تھا. دوسرا جملہ بی بی کا فرماتی ہے ممن قضا نحبہ وممن ينتظر. کچھ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے، کچھ موجود ہیں. علی کی بیٹی بڑے دربار کو للکار کے بتا رہی ہے مونچھوں کا نام مرد نہیں ہے، جرات کا نام. اور ابھی میں جسے مروت کہتے ہیں، فتوت کہتے ہیں، وہ صفت انسانی ہے، صنف کی صفت نہیں ہے، عورت و مرد کی صفت نہیں ہے، وہ انسان کی صفت ہے. اور اگر خدا پہ بھروسہ ہو تو وہ جہاں بھی جاتا ہے فتح کر کے واپس آتا ہے. یہ ہے ابو الفضل العباس. یہ علم حسین نے عباس کے ہاتھ میں دیا. ایک ثبوت دے دوں غیر فرار ہونے کا. مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی بنی امیہ کا مورخ ہے، رائٹر ہے، جس نے کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبین. اس میں لکھتا ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھتا ہے کہ جب یزید کے سامنے لوٹے ہوئے تبرکات آئے تو ایک علم کا پٹکا بھی آیا. ایک علم کا پٹکا اور قبضہ آیا. یزید بار بار الٹ رہا تھا، پلٹ رہا تھا، پھر ایک بار کھڑا ہو گیا کہ اس علم کو
اٹھانے والے پہ سلام. نہیں رو نہیں، میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں. اس علم کے اٹھانے والے پر سلام. لوگوں امیر دشمن کی تعریف کر رہے ہو کہ یہ کتنا بہادر تھا کہ پورے عالم میں خون کا دھبا ہے لیکن قبضے میں. تو اب شبر بولا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ علی کا شیر ابو الفضل العباس. یہ علمدار. خدا شاہد ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہماری اتباع کرو، خدا تم سے خود بخود محبت کرے گا. لیکن یہ علم سب کو چھوٹے چھوٹے پرچم دیے جا رہے تھے، لیکن وہ پرچم جو پرچم رسول خدا تھا وہ ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں عطا کیا. اور عباس نے اس پرچم کو لیا اور اس کا حق ادا کر دیا. ام البنین کو بڑی حسرتیں تھیں. میں نے کہیں پڑھا نہیں، علماء سے سنا ہے. کہتے حضرت عباس کہ بچپنے میں بازوؤں کی مچھلیاں ابھر کے آتی تھیں. حضرت امیر بوسہ لیتے تھے اور روتے تھے. ام البنین کہتی ہیں میرے سرتاج ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ بچہ طاقتور ہے، بہادر ہے، بازوؤں میں مچھلیاں ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو. میرا لال ہوگا اور اس کے یہ بازو ہوں گے، بازو قلم ہو جائیں گے، میرا بیٹا بے دست و پا ہو جائے گا. میرا بیٹا بے دست و پا ہو جائے گا. میں 2-3 جملے، وقت پورا ہو چکا ہے. خواہش اور حکم یہ ہے کہ چند جملے ترنم میں مصائب پڑھوں. طبیعت میری صحیح نہیں ہے، لیکن عباس علمدار سے مدد لے رہا کہ چند جملے ادا کر سکوں. یا من رأى العباس کر الجماہیر النقد وخلفه ثلاثة نسورة كالأسد. حضرت ام البنین کا مرثیہ ہے. آہ میرے لال عباس، جس نے میرے بچے کو لڑتے ہوئے دیکھا اسے معلوم ہوگا کہ یہ علی کا لال ہے. ہر ماں کو آرزو ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا میدان جنگ میں جائے تو کامیاب لوٹ کے آئے. وَأَرْبَعَةٌ نَسْوَرَا كَلَيْسِ الْقَسْوَرَا. یہ 4 بیٹے نہیں ہیں، یہ 4 علی کے شیر ہیں جو اپنی شہزادی زینب کی چادر کے محافظ ہیں. نہیں عزیزو، دل دو. عباس کا مصائب سننے کے لیے تصور شرط ہے. زینب کو کتنا بھروسہ تھا عباس پر. روایتوں میں ہے کہ عماریاں لائی گئیں، لوگوں نے دیکھا عباس باہر آئے، فرمایا ایھا الناس غضوا ابصارکم. لوگو اپنی نگاہیں چھپا لو، سر جھکا لو. علی کی شہزادی، علی کی بیٹی سوار ہونے آئی ہے.
اور کس شان سے سوار کیا یہ آپ کو معلوم ہے۔ بھئی اتنا سن لو کہ زینب سلام اللہ علیہ کا سن کتنا تھا؟ امام حسین 57 برس کے تھے، حضرت زینب 1 سال چھوٹی تھی، یعنی حضرت زینب کا سن کتنا تھا؟ 56 برس کا، یعنی زینب بھی ضعیفہ۔ اس سن میں اونٹ پہ سوار ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ پیر اوپر رکھو پھر سوار ہو۔ فَأَرَادَتْ أَنْ تَرْكَبَ عَلَى الْجَمَالِ، چاہا اونٹ پہ سوار ہو جائے، بڑھاپے نے اجازت نہ دی، عباس زمین پہ بیٹھ گئے۔ اے علی کی شہزادی، میرے کاندھوں پہ پیر رکھو اور سوار ہو جا۔ عباس ایسا نہ کرو کہ ہر لمحے زینب کو یاد آؤ۔ بارہا آپ نے سنا ہے کہ عباس نے چاہا لب کھولے، حسین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ نہ کرو اے عباس یہ زینب ہوگی، کوفے میں نامحرموں کا مجمع ہوگا، یہ ننگے سر ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، اے تماشائیو آؤ تماشا دو۔ اجرکم علی اللہ۔ جتنے لوگ بھی حضرت عباس کی زیارت کے مشتاق ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ کہتے ہیں ام البنین کو خوش کرو زیارت کا شرف مل جاتا ہے۔ ایک ماں، عزیزوں یہ بات میں جلدی پڑھتا نہیں ہوں، کبھی کبھی ہمت کر کے 2-3 جملے پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے درایت اور کچھ روایت سے سہارا لے کے پوچھتی ہوں، پڑھتا ہوں کہ ام البنین یہ سوال کرتی رہی اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے کسی میں جرأت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ من رأى العباس، جس نے میرے لال کو دیکھا ہے اسے معلوم ہے کہ میرا لال قد بلند تھا، اس کا پیر زمین پہ خط دیتا تھا۔ اب سنو کیا کہتی ہے، بیٹو اثر والا راز، لیکن مجھے بتایا گیا ہے میرے عباس کے سر پر گرد مارا گیا، اتنا لمبا خط میرے عباس کے سر تک کیسے پہنچا؟ کیف دنا الى ولد العباس، کیسے میرے لال عباس تک اس کا گرد پہنچا؟ بی بی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ گرد کیسے پہنچا۔ فملأ الدرب وجانه والمخيم، مشکیزہ بھرا خیمے کی جانب بڑھے، گھوڑے کو مہمیز کیا۔ فَكَمُنَ لَهُ طُفَيْلِ بْنِ سعد سنسبی، طفیل ابن حکیم ایک کھجور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وَضَرَبَ عَلَى يَدَيْهِ، ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ کٹ کے گر گیا، ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ لیکن پھر بھی علی کے لال نے ما رعا الا ما قدیت، ہرگز نہ دیکھا کہ ہاتھ کٹ کے گرا ہو۔ آقا کا خیال آیا، فرمایا کاٹتے ہو تو داہنا بھی کاٹ لو، لیکن میں حسین کو اکیلا نہیں
نہیں چھوڑوں گا. دائنا ہاتھ بھی کٹ گیا عزیزو. آیت اللہ تبریزی کہتے ہیں جتنا ہاتھ بچا تھا اسے آسمان کی جانب اٹھایا. اوصلنی الی قیام الحسین. اے میرے خدا مجھے خیمے تک پہنچا دے تاکہ سکینہ پیاسی نہ رہے. بس عزیزو میں نے مجلس تمام بس دعا کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ دعا کرنا خدا ہم سب کو صحت و سلامتی دے. عباس ابو الفاضل ہم سب کی سفارش کرے. عزیزو یہ ہے روایت میں ہے اور میں نے اس کو مقاتل میں بھی پڑھا ہے. روایت یہ شیخ سید عبد الرزاق مقرم لکھتے ہیں کہ عباس آگے بڑھ رہے تھے. ملعون نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا. فوقع السہم بعینہ. تیر آنکھوں میں لگا. اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. فَحَوَى لِيَنْقِذَ السَّهَمَ. جھکے تاکہ زانووں سے تیر نکال سکے. اے ام البنین وَضَرَبَ عَلَى رَاسِهِ. سر پہ گرز مارا. عباس تیورائے زمین میں گر گئے. ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ. ہاتھوں کو آسمان کی جانب. خدا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم ہے. خدا عباس کے زخمی سر کی قسم ہے. محرم میں سننا کہ گرز کیا تھا. تحقیقات کے مطابق ایک گرز ایک وزنی لوہے کا ہوتا ہے جس میں لوہے کی کیلیں لگائی جاتی ہیں. ہندی میں جسے گدا کہتے ہیں. عزیزو گدے میں کانٹا نہیں ہوتا لیکن عربوں کے گرز میں کانٹا تھا. وَضَرَبَ عَلَى رَاسِهِ. سر پہ ایسا زور کا گرز مارا کہ عباس تیورا گئے. کیا فرمایا؟ علیک من السلام یا سیدی و مولا. آقا خدا حافظ. ایک جملہ عزیزو میں نے جب مقتل میں یہ جملہ پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ عباس زمین پہ آئے تو منہ کے بل گرے. میں نے اس کو آزمایا ہے. دونوں ہاتھوں کو میں نے پشت پہ رکھا. اب میں اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکا. دائیں کروٹ لینا چاہا تو کروٹ نہ بدل سکا. بائیں آپ جا کے گھر میں کیجئے گا. بائیں کروٹ لیا تو کروٹ بدل نہ سکا. بعلی کلال زمین پر سارا زور لگا رہا ہے لیکن جنبش نہیں کر پا رہا. عجب نہیں آواز دیا. اے حلال مشکلات بابا علی تمہارا علاج مشکل میں ہے. تمہارا لال مشکل میں ہے. بھئی یہ روایت پڑھتا ہوں زحمت تمام عزیزوں. روایت میں ہے کہ اچانک کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی. سر میں چوٹ ہے. تشخیص کی قوت ختم ہو چکی ہے. وَإِلَّا حسین کے قدم کی چاپ بھی پہچانتے تھے لیکن جس کا مغز چور چور ہو جائے, سر کی ہڈیاں چور چور ہو جائے, جس کا خون پورے بدن میں پھیل جائے, وہ تشخیص نہیں دے سکتا. آخری جملہ عزیزو حسین قریب آ رہے تھے. عباس ڈر گئے کہ کہیں کوئی میرا سر کاٹنے تو نہیں آ رہا. فرمایا یا ھذا محلی حتی یاتینی سیدی. تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ حسین کی زیارت کر لو. عبد الرزاق لکھتے ہیں بگھٹنے کے بل بیٹھ گئے. اے عباس میں حسین ہوں. اے میرے شیخ
بس عزیز ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیں، ہاتھوں کو آسمان کی جانب. باب الحوائج ابو الفضل العباس 3 بار حاجتوں کو نظر میں رکھے اور پکاریں یا ابا الفضل العباس یا عباس یا عباس. ہر بی بی عباس سے دکھ اور درد بیان کرتی تھی. چہلم کے دن زینب قبر حسین سے اٹھے، عباس کی قبر پہ آئی، بیٹھ گئی. اے میرے شیر، تیری بہن کو نرغے عذاب تازیانوں سے مارا گیا. اے میرے شیر، دربار میں زینب ننگے سر گئے. سیعلم الذین ظلموا ایام الغد علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. خدا علم عباس کو اٹھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ہمارے ان اشکوں، ہمارے گریوں کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما. خدا بحق محمد و آل محمد، آج کی شب جو کچھ بھی عبادت ہوئی ہے اس عبادت کو سبب خوشنودی امام زمان قرار دے. خدا ابو الفضل العباس جو باب الحوائج ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں زیارت کربلا نصیب فرما. عزیز و آخری جملہ، یہ علم جب تک عباس کے ہاتھ میں تھا یہ اہل بیت کے لیے خوشی و سرور تھا، لیکن عصر عصور کے بعد جب حسین کے ہاتھ میں آیا تو اس میں لکھا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی علم اٹھانا تو عباس سے کہنا 2 بازو قلم ہوئے تھے، اے آقا اب ہزاروں بازو ہے. یا